الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 197 تک ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم 198 سے آگے شروع کریں گے۔ فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الظالمین۔ تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے کوئی فضل تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجیوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جب حج کرنے جائیں تو اپنے ساتھ کچھ سامان تجارت لے جا سکتے ہیں، اگر وہاں کی حکومت اجازت دے۔ آج کل اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ کچھ حاجی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہاں کچھ چیزیں بیچ لیں گے تو زیادہ سفر بن جائے گا، رہنے کا اور خرچہ نکل آئے گا۔ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن حج تجارت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے کہ وہ حج کرنے گئے ہیں تو ساتھ تجارت کا کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر منع ہو جائے گا۔ کچھ مواقع پر وہاں مثلا عرفات میں اور منی میں جو قیام ہے اس میں بلا شبہ تجارت نہیں کی جائے گی، لیکن جب موقع ملے وہاں تجارت کر سکتے ہیں۔ تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر یہ گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا کوئی رزق تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب غالباً جب عرفات سے واپس لوٹتے تھے 9 تاریخ کو، تو اس میں یہ جس کو آج کل مزدلفہ کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزدلفہ تھا، لیکن اس کا اصل جو شاعر میں سے ہے وہ مشعر حرام ہے، جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مزدلفہ کا علاقہ ہی جو ہے اسی کو مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ مزدلفہ اصل میں لگتا ہے کہ بعد میں نام پڑا ہے، جیسے آگے چل کر معلوم ہوگا کہ قریش جو تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ تک ہی جاتے تھے حج کے دوران، اور پھر جب حاجی عرفات سے واپس آتے تو یہ مزدلفہ میں انتظار کرتے رہتے تھے قریش مکہ، اور جب وہ اکٹھے ہوتے تو اس وقت پھر واپس جاتے سارے۔ تو اس وجہ سے وہاں اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس کو مزدلفہ کا نام دے دیا گیا، غالباً نام پڑ گیا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مزدلفہ کا ذکر نہیں کیا، مشعر حرام کا ذکر کیا کہ جب تم تجارت کرنا تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے حج کے دنوں میں، لیکن ظاہر ہے کہ جو عبادت کے مواقع ہیں اس میں تجارت نہیں کی جائے گی، جیسے عرفات کا قیام ہے، منی کا قیام ہے، طواف کے دوران اور اس طرح کی چیزوں میں تجارت نہیں کی جائے گی، لیکن جو بعد میں وقفے ملتے ہیں، موقع ملتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جیسے میں نے بتا دیا کہ مزدلفہ کا علاقہ ہی ہے، وہاں پر ذکر جو رکا جاتا ہے، وہاں سے فجر کے بعد نکلا جاتا ہے اور پھر مغرب تک یہاں ٹھہرا جاتا ہے مزدلفہ میں یا مشعر حرام میں۔ یہ اس ذکر کی بات ہو رہی، وہاں پر بیٹھ کر ذکر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ذکر ہے، دعائیں ہیں، استغفار کا موقع ہے، جیسے آگے بھی اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پورا سفر ہے عرفات سے واپسی کا، اس میں دعائیں، ذکر اور وہاں بھی قیام بھی جو ہے وہ بھی۔ تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو جیسا تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت دی گئی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جو دین ابراہیمی میں چلا آ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کی بھی اس میں ہدایت وہ بھی مراد ہے اس میں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تمہیں یہ باتیں واضح نہیں تھی جو ابھی ہم واضح کر رہے ہیں، مشعر حرام کے پاس کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ تم پر واضح نہیں تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے ہیں وہ بھی تم پر واضح نہیں تھی، اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد بہت ساری چیزیں مسلمانوں پر واضح ہوئیں، کیونکہ جو پہلے عرب تھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے پہلے کے، ان کے ہاں یہ سوال اکثر ذہنوں میں رہتے تھے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو مثال کے طور پر زید بن نفیل ایک بزرگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نبوت سے پہلے کچھ سفر بھی کیے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی حرام چیزیں نہیں کھاتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، بتوں کے آگے نظر وغیرہ نہیں پیش کرتے تھے، تو لیکن وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ اے اللہ، قریش جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اصل بات کیا ہے، تو ہمیں بتا۔ تو اس طرح کے کچھ سوالات ذہنوں میں ہوں گے کچھ لوگوں کے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہ ہو اور سنت بھی اس طرح سے محفوظ نہ ہو، تو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے اب عرفات تک جانا ہے کہ نہیں جانا، عرفات سے پہلے واپس آ جانا ہے کہ نہیں آنا، اس طرح کے کچھ سوالات قریش نے بنا دیے تھے۔ اپنے لیے تو انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہم چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں یا اس کے نگران ہیں، تو اس لیے ہمیں تو دور نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے حرم پاک کی توہین ہوگی کہ اس کے مجاور جو ہیں وہ بھی عام لوگوں کی طرح جا رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو خانہ کعبہ کا اعزاز ہونا چاہیے، اس لیے وہ پھر آگے نہیں جاتے تھے۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں کے لیے سوالات ظاہر ہوں کہ عربوں کے ذہن میں ہوں گے۔ کسی صحابی کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبوت سے پہلے کی بات ہے، کہ آپ کو دیکھا کہ آپ عرفات تک گئے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ قریشی ہیں اور عرفات تک آئے ہوئے ہیں، تو قریشی تو عرفات تک نہیں آتے۔ قریش کا ایک نام ہمس ہے جو حلوے والی ہوتی ہے، اور میم اور سین بہادری سے لفظ نکلا ہوا ہے، تو ان سارے معاملات میں ہمس بولا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو سخت گیر ہیں، بہادر ہیں، جنگوں میں حصہ لینے والے ہیں، پرجوش ہیں، جذبے والے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی جملہ بولا کہ ہمس تو یہاں نہیں آیا کرتے، تو یہ صاحب کیسے یہاں آ گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جس طرح کے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہر ایک کو عرفات تک جانا ہے، تو اس لیے کچھ سوالات بلا شبہ ذہنوں میں تھے۔ ہر آدمی اتنا کلیئر نہیں ہوتا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں یا کوئی اور صاحب، لیکن زید بن نفیل جیسے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہو سکتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، کیا عرفات تک جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا جو فرق ہے اس میں بعض چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں، بدعات ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بریلوی کو یہ پتہ نہ ہو کہ دیوبندی اور اہل حدیث کسی مزار پر جانے کو شرک کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہ ہو۔ تو اس کے باوجود کہ اس کا خیال ہے کہ مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بھی ذہن میں بات ہے کہ اس کو شرک بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں پتہ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے، تو اس طرح کے سوالات کچھ جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے لوگوں کے ذہن میں، تو اس لیے وہ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو اس کو یہاں فرمایا کہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے، تمہارے اوپر باتیں واضح نہیں تھی، بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی نہیں تھی، تو اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب تم واپس آؤ گے عرفات سے تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں تم ذکر کرو گے، یہ شریعت بتا دی، اور جس طرح سے ہدایت دی جا رہی ویسے ہی کرو گے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو وہیں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ اب سما کے اوپر بڑی بحث ہے ہمارے مفسرین کے ہاں کہ یہ کس معنی میں ہے۔ اگر اس کو پھر کے معنی میں لے لیں، دین کے معنی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ عرفات سے آنے کے بعد مشعر حرام میں ذکر کرو گے، پھر یہاں سے پلٹو گے، یعنی یہ حکم ہو جائے گا کہ پہلے تم عرفات سے واپس آؤ گے اور مشعر حرام پہ ذکر کرو گے، پھر یہاں سے واپس پلٹو گے اور منی کی طرف جاؤ گے۔ ایک معنی یہ لیے گئے۔ دوسرے یہ معنی لیے گئے کہ یہ اصل میں عرفات ہی سے واپسی کے لیے جملہ بولا گیا کہ تم عرفات سے جب واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس ذکر کرو، یہ جو واپسی ہے تم بھی وہی اختیار کیا کرو جو باقی لوگ کرتے ہیں۔ پھر یہ معنی ہو جائیں گے کہ جس طرح قریش کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، بس مزدلفہ تک جاتے تھے، تو کہا گیا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرف عرفات تک جا کے واپس آیا کرو،
یہ پھر ثم جو ہے پھر اس یہاں پر پھر کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ مزید کے معنی میں ہوگا۔ مزید یہ بھی بات سن لو کہ تم واپس پلٹو گے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ زیادہ مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں، اور ورنہ پھر جو پہلے میں نے معنی بیان کیے ہیں وہ بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ جملہ واضح نہیں ہوتا کہ جہاں سے لوگ واپس پلٹتے ہیں۔ تو افیزو کے مخاطب جو ہیں یعنی پلٹو، تم لوگ پلٹو سے مراد قریش ہے، اور حیث افاظ الناس سے مطلب جتنے بھی غیر قریشی ہیں وہ مراد ہو جائے گا کہ جہاں سے غیر قریشی لوگ واپس آتے ہیں وہیں سے اے قریش والو تم بھی واپس آیا کرو، تو مراد یہ ہو جائے گی۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ یہ دونوں باتیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ یہ کہ اس واپسی میں زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جو پرانی شریعت تم نے خراب کر رکھی ہے اس پر استغفار کرو۔ تو دونوں کو اکٹھا کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم عرفات سے جب واپس آئیں تو اس واپسی میں اپنی دعاؤں میں استغفار کو بھی شامل رکھیں، اور دوسرا یہ کہ جو شریعت خراب کر رہی ہے اس کے اوپر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو دین دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو حکمت بتائی گئی ہے، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دین دینے کا، شریعت بنانے کا، کوئی عبادت کا طریقہ بتانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے اس حق کو چھیننے کی کوشش کرے، اپنی طرف سے دین کا کوئی نیا حکم بنا دے، کوئی نیا طریقہ بنا دے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اتنی ہی سزا ملے گی جتنی شرک کرنے کی سزا ہے، کیونکہ شرک میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی دوسری ہستی کو خدا بناتے ہیں۔ تو جب میں نے دین بنانا شروع کر دیا تو گویا میں بھی خدا کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی کبیرہ گناہ کہتے ہیں، افتراء علی اللہ بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعت کہا ہے، اور ہمارے ہاں بدعت کا اصطلاح زیادہ چلتی ہے۔ تو جو آدمی اس طرح کی بدعت بنائے، اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہ بات غلط تھی تو اس کو لازماً استغفار کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بہت ساری بدعت ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ کبھی خیال نہ کیجیے کہ بدعت جو ہے وہ آپ کو کتنی اچھی لگ رہی ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے بدعت کے بارے میں اس میں حرج کیا ہے، یہ بھی اصول نہیں ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے دین کیا دیا ہے، اصل اصول یہ ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیز حق ہے اسی کا وزن ہونا ہے، اور حق بات میرا اور آپ کا خیال نہیں ہوتا، میری اور آپ کی پسند نہیں ہوتی۔ حق وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں موجود ہو۔ مثلا ہمیں پسند ہے کہ پاکستان میں امن کی سیاست ہو، دیانتدار سیاستدان ہو، اچھے ہوں، لیکن یہ ہماری تمنا ہے، اس وقت ہو نہیں رہی ہے۔ تو حق کیا ہے کہ ایک غلط قسم کی سیاست ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہے۔ تو حق جو ہوتا ہے بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے، اس کڑوے حق کو ہی ماننا اصل بات ہے۔ تو دین صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو۔ جو میری پسند ہے، میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہو، اس میں حرج ہی کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے، یہ چیز دین نہیں بناتی، بدعت بناتی ہے۔ تو بس قرآن اور سنت تک محدود رہنا چاہیے، باقی چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو جو میرے اور آپ کی پسند ہے وہ دین نہیں بن جاتا، خواہ وہ کتنی ہی مرغوب چیز کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں بن سکتا۔ بس اللہ کی پسند اور اللہ کے رسول کی پسند دین بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو خالص کر لیں۔ قرآن مجید اس کو بار بار بیان کرتا ہے، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، کہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر دو، کہ میں نے وہیں سے لینا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، لینا بھی اسی سے، اطاعت بھی اسی کرنی ہے۔ تو مخلصین لہ الدین کا یہ مفہوم ہمیشہ یاد رکھیے کہ میں نے اور آپ نے خالص دین کی بنیاد پر بچیں گے، ورنہ مارے جائیں گے، کیونکہ قیامت والے دن صرف ان نیکیوں کا حق ہوگا جو نیکیاں اللہ نے مقرر کی تھی، ان نیکیوں کا حق نہیں ہوگا جو ہم نے بدعت کی صورت میں بنا لی۔ مثلا کل اور 40ویں کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت والے دن، بلکہ الٹا عذاب بن سکتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ اللہ کی شریعت میں نہیں تھا اور ہم نے ایک نئی شریعت بنا ڈالی۔ وہ اللہ کے دین میں نہیں تھا اور ہم نے دین میں اضافہ کر دیا۔ تو
ہمارے اندر ایک اور چیز بھی پیدا ہونی چاہیے، وہ دین کی غیرت ہے۔ میرا دین میرے اللہ کا دین ہے، میں اس کے اندر آپ کو کیسے اجازت دے دوں کہ آپ اس میں کوئی چیز ڈال دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں اگر اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی ایسی نسبت پسند نہیں کروں گا کہ جو ان کی عزت کو خراب کرے یا ان کے وقار کو خراب کرے یا ان کی بنائی ہوئی چیز، مثال کے طور پر انہوں نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے اور میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اس میں کوئی لائنیں لگائیں، نہیں دے سکتا، یہ ان کی پینٹنگ ہے، انہی کا حق ہے کہ وہ اس میں اگر کوئی لائن لگانا چاہتے ہیں یا مٹانا چاہتے ہیں تو وہی لگائیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک دین دیا ہے، تو میرا اور آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے محافظ بنیں۔ اسی کو قرآن مجید حکیم الدین کہتا ہے کہ دین کو صحیح رکھیں، تندرست رکھیں۔ یہ کوئی جذبہ نہیں ہے کہ جی آپ بھی جو مرضی کر لیں، میں بھی جو مرضی کر لوں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو دین کے ساتھ مخلصانہ تعلق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو خالص رکھیں، اس میں کوئی آمیزش نہ ہونے دیں، کسی کو اجازت نہ دیں، کسی کو اجازت نہ دیں، خواہ وہ امام کے درجے کا ہو، کہ اس میں کوئی بات ڈال سکے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے یہ کامیاب ہو گئے اس میں، تو آپ ان لوگوں میں سے اٹھیں گے جنہوں نے اقامت دین کا فریضہ انجام دیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی پسند کی چیزیں قائم کر دیں، اپنی پسند کا دین بنا لیا، تو آپ حکیم الدین کو توڑنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے سارے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی اے قریشیو تم وہاں سے پلٹو جہاں سے غیر قریشی لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم۔ استغفار توبہ ہے، اپنے گناہوں کے اوپر ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ میں اس کے توبہ کا قانون بتا چکا ہوں، اس کے 3 لازمی اجزاء ہیں، اس کے بغیر استغفار نہیں ہوتا۔ غلطی کا اعتراف، آئندہ اصلاح کی کوشش، اور خدا سے گناہ کی معافی، اور اس کی تلافی اگر ممکن ہے، کمپنسیشن اگر ہو سکتی ہے اس کی۔ تو مثلاً نماز رہ گئی ہماری آج، فرض کر لیجئے کہ عصر کی، تو اب ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، گناہ کا اعتراف کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، عہد باندھیں، اور جو عصر رہ گئی ہے اس کو پڑھ بھی لیں۔ یہ توبہ کا پورا طریقہ ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں۔ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات مل کر ایک صفت بنتی ہے، اور جو اس طرح کی صفات ہوتی ہیں اس کے دو شیڈز ہوتے ہیں، 2 رخ ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر ایک مکمل تصور بنتا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی، پردہ ڈال دینا، گناہوں کو معاف کر دینا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحمت کرنا۔ رحمت کے تصور کے بارے میں واضح کر چکا ہوں، قرآن مجید میں وہ والا تصور رحمت نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، کسی کو آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ رحمت عدل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی قرآن مجید کے تصور کے مطابق۔ تو رحیم ہونا دراصل عدل کو تقاضا کرتا ہے کہ عدل ہوگا۔ تو جن لوگوں کے اوپر عدل کی وجہ سے رحمت ہوگی، جو عدل کی بنیاد پر رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، جو اس قابل ہوں گے کہ عدل کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا جائے، ان کے ساتھ غفور کی صفت کا عمل ہوگا، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے گا، ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ جن کی معافی عدل کے تقاضے پورے نہیں کرے گی، ان کے اوپر رحمت نہیں ہوگی، ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو غفور الرحیم کی جو یہ صفت ہے، یہ بہت یعنی دو پہلو مل کر کہ عدل والی شفقت ہوگی تو مغفرت ہوگی، عدل والی شفقت نہیں ہوگی تو مغفرت نہیں ہوگی۔ تو فرعون کیوں معاف نہیں ہوگا؟ کیونکہ عدل کے تقاضے کے مطابق اس پر رحمت نہیں ہو سکتی، اس پر بس اتنی ہی رحمت ہو سکتی ہے کہ اس پر عدل کر دیا جائے، اس کی سزاؤں کی پوری جرموں کی پوری سزا دے دی جائے، اس سے زیادہ اس کے ساتھ رحمت نہیں ہوگی۔ مغفرت والی رحمت بس اسی پر ہوگی جو رحمت کا مستحق ہو جائے گا، عدل والی رحمت کا۔ تو یہ رحمت کا یہ تصور قرآن مجید نے کئی مقامات پہ واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے قرآن مجید کا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اسی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لازماً اکٹھا کریں گے۔ تو رحمت کی وجہ سے قیامت برپا ہونی ہے، رحمت کی وجہ سے دوزخ جنت ہونی ہے۔ تو اس لیے رحمت جو ہے وہ اس طرح کا تصور نہیں ہے جس طرح کا ہم نے بنا لیا ہوگا، بلکہ رحمان رحیم میں ایک شفقت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، اور رحمان میں عدل زیادہ سخت نظر آتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ جملہ آپ کو قرآن میں ملے گا، من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرا، یعنی مہربان ہستی سے ڈرا۔ یہ جملہ بولا جا سکتا ہے، مہربان سے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ رحمان کے اندر اتنی سختی ہے عدل کی کہ خدا سے ڈرنا چاہیے کہ وہ رحمان ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ تو رحمت عدل کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ وہ معاشرہ رحمت والا معاشرہ نہیں ہے جہاں پہ عدالت نہیں لگتی، مجرموں کو سزا نہیں ملتی۔ تو یہ رحمت کا یہ تصور واضح رہنا چاہیے۔ تو ان اللہ غفور الرحیم کا مطلب ہے کہ رحمت کے مستحق جو ہو جائیں گے انہی کی مغفرت ہوگی۔ تو یہ دونوں صفتیں مل کر، یعنی رحمت عدل کرے گی، عدل کے نتیجے میں اگر گناہ معاف ہونے کا امکان ہوا تو معاف ہو جائے گا، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ اب جو واپسی کا معاملہ تھا، حج کے جو اہم چیزیں عربوں نے خراب کر رکھی تھی، حج کا طریقہ یہاں نہیں بتایا گیا، جو انہوں نے خرابیاں کر رکھی تھی ان کو درست کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ گھر کے دروازے سے داخل ہونا ہے کہ گھر کے پیچھے سے، اس طرح کی چیزیں، پھر حج کے جو دن مقرر ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، پھر عرفات کا کیا معاملہ ہے، مزدلفہ کا کیا معاملہ ہے، وہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی اس کے بعد اللہ کو بھولنا نہیں۔ یہ جو منی میں قیام ہوتا ہے 2-3 دن کا 13 ذی الحج تک، اس ذکر کی بات ہو رہی ہے کو منی میں قیام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ غالباً جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تجارت کے پہلو سے کہہ رہے ہیں۔ عربوں نے یہاں بھی تجارت کے معاملات کر لیے ہوئے تھے، مزدلفہ میں بھی کھیل تماشا اور تجارت کے ٹھیلے لگ جاتے تھے، اسی طرح منی میں بھی۔ منی میں تو خیر یہاں جو اللہ تعالیٰ الفاظ بول رہے ہیں کہ کا ذکرکم آباءکم، کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ تجارت اور میلہ لگا ہوا ہے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے، اور پتہ نہیں اسی میں وہ جو مشہور عربی کی شاعری کے معلقات ہیں جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے جاتے تھے، اسی میں سنائے جاتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے شاعروں کو بٹھا دیا جاتا تھا، لوگ ان کے آ کے اپنا کلام سناتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ فلانا شعر ٹھیک نہیں ہے، فلانا ٹھیک نہیں ہے، باقی بہت اچھا ہے یا سارا ہی برا ہے، وہ اس کو اصلاح کر رہے ہوتے تھے۔ اسی میں نابغہ زبیانی جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے جو بڑے بڑے شاعر تھے۔ تو یہ سب کچھ منی کے اندر ہو رہا ہوتا تھا، اور شاید مزدلفہ میں بھی کچھ چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی تھیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اصلاح کر دی کہ تم نے تجارت تو کر سکتے ہو لیکن اس کو کھیل تماشا نہیں بنا سکتے ہو حج کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ کا ذکرکم آباءکم سے یہ قرینہ واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر جو یہ تم نے خرابی کر لی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے ہو، اس کو چھوڑ دو، اور چونکہ یہ عبادت کا موقع ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، نمازیں پڑھو، تسبیحات کرو، دعائیں کرو، جو بھی کرنے کی چیزیں ہیں اپنے آباء و اجداد کا جو ذکر کرتے ہو، قصیدے سناتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ او اشد ذکر، بلکہ اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ ذکر کیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کو اہمیت دیں، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب حج کرنے والا جو ہے وہ ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو جائے تجارت کے لیے رہا ہوتا ہے، وہ حج کرنے جا نہیں رہا ہوتا، لیکن حج کرنے والوں کے ہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ حاجی ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ حج کریں گے تو رزق کھلے گا، حج کریں گے خانہ کعبہ میں جا کر اولاد مانگیں گے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا بچے کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو وہاں جا کر دعا کریں گے۔ ان کے حج کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا بھی مانگ لیتے ہیں وہاں پر۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر آگے 2 رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے اسے دعا سمجھ لیا، لیکن یہ دعا نہیں ہے، نیت کا بیان ہے
کہ حج کرنے والے کن دو نیتوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو کس کی نیت جو ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جس کی نیت دوسری ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تم مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جیسا کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یقول، جو یہ سمجھتے ہیں یا دل میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں دے دے، یعنی ان کے حج کا سارا پروگرام، وہاں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی، وہاں جو جانے کی مقصد ہوتا ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دے دیں، یعنی ہم جائیں گے تو رزق کھلے گا، وہاں پہ اللہ سے مانگیں گے۔ تو یہ ایک رویہ ہے حاجیوں کا۔ تو فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ دنیا کے لیے جا رہے ہیں، دنیا مانگنے کی ان کی طلب ہے، تو دنیا میں تو جو میں نے دینا ہے سو دے دوں گا، البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس میں منافقین بھی شامل ہو گئے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو حج کو دنیا کا ایک کھیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، گئے اور بس اپنا وہ کاروبار کر کے یا جو بھی باتیں کرنی ہیں وہ کر کے آ گئے، دنیا کی جو چیزیں مانگنی ہیں وہ مانگ کے آ گئے۔ تو فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن یقول، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے، ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی ان کے ہاں زیادہ غلبہ وقنا عذاب النار کی طرف، لیکن وہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے جو یہ نیکی کریں گے اس کا پورا پورا حصہ ملے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعائیں نہیں ہیں بلکہ نیت ہے، ان کا پروگرام ہے، حاجیوں کا مقصد ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے وہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی ہوگی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا سے مراد حج کرنا ہے یا نیکی کرنا ہے، تو جو انہوں نے نیکی کی ہوگی ان کا حصہ ملے گا۔ تو اب دو رویے ہیں پوری زندگی میں، آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس رمضان کے لیے جو پروگرام ریکارڈ کروائے تھے 30، اس میں میں نے امراض کے اوپر ذکر کیا تھا کہ پاکستانی مسلمانوں کے کیا امراض ہیں۔ ان میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہم سارے کے سارے پاکستانی مذہب کو دنیا کی چیز سمجھتے ہیں، دنیا کے فائدوں کے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں، کہ مثلا لوگ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ پھر چوری نہیں ہوگی، اور روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ آخرت کے لیے ہونے چاہیے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں۔ دنیا کا جو فائدہ اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے۔ کسی کا رزق نمازوں کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، کسی کا رزق روزوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، سچ بولنے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو کچھ مجھے آپ کو ملنا ہے وہ دنیا میں اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کے مطابق ملنا ہے۔ وہ امریکہ کے لوگوں کو اور UK کے لوگوں کو زانی اور شرابی ہونے کے باوجود بھی ملتا رہتا ہے، اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکی سے تعلق آخرت کا ہے۔ تو دنیا میں نیکی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا میں کامیابی ملے، وہ تو آپ نے برباد کر دی، جیسا یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں نیکی اس لیے کرنی چاہیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، جو یہاں پر وقنا عذاب النار کے الفاظ سے بیان کیا گیا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکیاں آخرت کے لیے کرنی چاہیے، دنیا کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے یہاں بولا تمہارے کو نیکی کام آ گئی ہوگی، نہیں، اللہ کا فضل کام آ گیا ہوگا بس۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنی نیکیاں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ضائع کرتا ہوں، حادثے سے بچا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میری نیکی کام آ گئی، برباد کر دی نیکی میں نے۔ حادثے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا بس۔ تو اس چیز کو اپنے اندر سے کریت کر، پاکستان میں بہت گہرا، میں اپنے گھر کی بات کیا کرتا ہوں، دوسروں کی کیا کروں۔ کیا والدہ ہماری کہا کرتی ہیں چلو امتحان آ گئے ہم نماز پڑھا کرو تاکہ پاس ہو جاؤ، یہ عام طریقہ تھا ہمارے گھروں کا، اور یقیناً اکثر پاکستانیوں کے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تو امتحان کے دنوں میں نمازیں زیادہ ہو جاتی تھیں، عام دنوں میں کم ہو جاتی تھی۔ تو یہ غلط روش ہے، بالکل غلط روش ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی روش کو بتا رہے ہیں کہ حاجی کی روش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے ایسا کرے کہ میں حج کر کے آؤں گا تو میرا رزق کھل جائے گا
حج کر کے آؤں گا تو میری شادی کامیاب ہو جائے گی، حج کر کے آؤں گا تو اولاد ہو جائے گی۔ یہ حج کو برباد کرنے والی چیز ہے، آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا۔ جو دوسری نیت ہے، دوسرا پروگرام ہے حج کے لیے، وہ بہت اہم ہے کہ وہ مانگتے تو یہی ہیں کہ دنیا میں بھی ملے، اچھا ملے، لیکن ان کا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دنیا میں ہنسنا اور آخرت میں ہنسنا ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں لوگ الجھ جاتے ہیں کہ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں بھی نیکی کی توفیق دے اور آخرت میں اچھا انجام دے۔ نہیں، یہ لازم نہیں ہے۔ جو آخرت میں ہنسنا ہے اسی طرح کا ہنسنا دنیا میں مانگا جا سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے، آسان زندگی، آزمائشیں میں پاس ہو جاؤں میں، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی ملے۔ اس میں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نیت سے حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور آخرت میں میرے کام آئے، اور میں آپ کے بیت اللہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میری دنیا کو بھی آسان کر دیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لیکن اگر صرف دنیا رہ جائے، مقصد اس کا اکیلا یہی ہو کہ میں نے دنیا میں بہتری حاصل کرنی ہے، تو پھر حج کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ دنیا کی سب سے بڑی سادہ ترین اور سب سے بڑی بات ہے، سادہ ترین اور سب سے بڑی بات کہ اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ قرآن مجید اور انبیاء کی سب سے بڑی جو آواز انہوں نے لگائی ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد جنت دوزخ ہونی ہے، مارے جاؤ گے تو اس آگ سے بچو۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو اپنانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اپنانے سے آپ کا ہو سکتا ہے رزق نہ کھلے، بیماریاں دور نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو آسانیاں نہ ملیں، لیکن قیامت والے دن کامیابی ضرور ملے گی۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ تو جو یہ اپنے اندر سب سے زیادہ دعا کیا کرنی چاہیے کہ آخرت میں کامیاب ہو، سب سے زیادہ عمل کیا کرنا چاہیے جو آخرت میں کامیاب کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے وہ جو آخرت میں عذاب سے بچانے والا ہو۔ تو یہ ساری حقیقت دین کی یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جو پہلی نیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ دے دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا قانون بیان کیا ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے کہ جو لوگ نیکی اور رزق کا قانون یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ دنیا میں اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ دنیا ہی میں ان کو اجر مل جائے، تو پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، لوگوں کے انفاق کر رہا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے لوگوں پر، ہسپتال بنا دیے، یہ کر دیے تاکہ اس کو وزیر اعظم پاکستان بن جائے مثلا سیاست میں کامیابی کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں وہ نہیں دوں گا جس کے لیے وہ کر رہا ہے، لیکن میں وہ دوں گا جو میں چاہتا ہوں۔ یعنی ہو سکے اس کو وزارت عظمیٰ تو نہ ملے، لیکن پیسہ بہت مل جائے، نیک نامی بہت مل جائے، شہرت بہت مل جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو دے دیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا اس کو دے دیں گے، لیکن جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اس کو پھر لازماً آخرت میں ملے گا۔ پہلے آدمی کو دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، یہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے اس قانون کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے سورہ زخرف میں کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کفر کی طرف چل پڑیں گے تو میں کافروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دیتا جس پر وہ چل کے چڑھتے اور اترتے، میں ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو تو دنیا میں دیتے ہیں بے پناہ، مومنین کو دیں گے یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ کافروں کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ دنیا میں کلیئر کر دیتے ہیں کہ مثلا اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں، اس نے جو روزے رکھے ہیں، اس کا دنیا ہی میں اجر مل جائے گا۔ ہر کافر آدمی بھی نیکیاں کر رہا ہوتا، کوئی کچھ کی فطرت میں ہے، وہ
ہو سکتا ہے کوئی رفائی ادارہ بنا کے بیٹھا ہو، کوئی ہسپتال بنایا ہو، کچھ نے کچھ بنایا ہو، لوگوں کی خدمت کر رہا ہو، تو اب وہ جو اس کی یہ نیکیاں ہیں اس کا اجر کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی قسمت لکھی ہوئی تھی کہ وہ کروڑ پتی ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ ارب پتی کھرب پتی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے رہا ہے اس کی نیکیوں کا۔ تو دنیا ہی میں اجر دے دیا جاتا ہے کافروں کو، کس کس شکل میں دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب یہ جو قانون ہے اس کے روح سے اس بات کا امکان ہے کہ وہ آدمی جس کو بے پناہ چیزیں ملتی چلی جا رہی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں اور دنیا میں اس کا حساب بے باک کرنے پر تلے ہوا۔ تو اس لیے ہمارے استاد مولانا میر حسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ اس آدمی کو فکر نہیں ہونی چاہیے جس کے حالات خراب ہوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا جن کو دنیا میں دے دے کے فارغ کر دینا ہے۔ اس کو فکر کرنی چاہیے جس پر کوئی لمبے عرصے تک کوئی آزمائش نہ آئے، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی لسٹ میں تو نہیں ڈال دیا، اس لسٹ میں تو نہیں ڈال دیا کہ بس اب فراموش کر دیا، دنیا میں دے کے فارغ کر دینا۔ تو یہ قاعدے یہ ہیں جو انہی کی روشنی میں یہ آیتوں کو دیکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو جن کی یہ نیت ہوگی کہ دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچنا ہے ان کو ان کی نیکیوں کا اجر مل جائے گا، اور وہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا دے دے، اس سے نیکی کا اجر ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے نیکی آخرت کے لیے کیا اور ساتھ دعا کی ہے۔ البتہ جو لوگ اس کو دنیا ہی کے لیے کریں گے ان کو ان کا حصہ نہیں ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے میں بہت تیز ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ جس کو ہم شارپ کہنا چاہیے وہ والا معنی ہے کہ بالکل ایکوریٹ حساب کریں گے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی کوتاہی کوئی کمی نہیں ہوگی، ایگزیکٹ جو ریوارڈ بنتا ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ دیر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، ادھر آپ نے معاملہ کیا ادھر آپ کا حساب لکھ دیا جائے گا، کہ آپ نے ایک زبردست حج مبرور کیا ہے تو بس لکھ دیا حج مبرور کا جو بھی اجر ہوتا ہے، البتہ ملے گا آخرت میں ہی، جو قیامت میں جن کو اجر ملنا ہے، اور جن کو دنیا میں ملنا ہے ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ تیزی سے دے رہے ہوتے ہیں، وہ رات دگنی دن چگنی ترقی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ قاعدہ ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بات کر رہے ہیں تو واللہ سریع الحساب، تو ان کا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تیز ہیں حساب کرنے میں، دیر نہیں کرتے اور بالکل ایگزیکٹ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں عدل انصاف کے مطابق۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی دیتے ہیں، تو واللہ سریع الحساب میں یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ اب جب یہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم کے بعد جو اللہ کے ذکر کا حکم آیا تھا منی کے اندر، اسی کو آگے مکمل کر دیا، اسی حکم کو کہ اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے 3-4 دنوں میں، یہ 13 تک میکسیمم جاتا ہے، 13 ذی الحج تک، تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، یعنی جو 12 کو چلا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو 13 کو جائے چھوڑ کر اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، شرط یہ ہے کہ جو یہاں پر 3 دن جو رکے گا یا 2 دن رکے گا وہ تقوی کے ساتھ رکے، یعنی 11، 12 اور 13، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ جو 2 دن رکھے گا وہ 11 اور 12 کو رکے گا، اور جو 3 دن رکے گا وہ پھر 13 کو بھی رکے گا۔ تو اس رکنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر تقوی کے ساتھ رہتا ہے، اگر کسی اور مقصد سے رہ رہا ہے تو پھر گناہ ہی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے وہاں 5 دن 10 دن ڈیرے لگائے رکھوں۔ وہی جو بدعت والا قانون میں نے ابھی واضح کیا ہے، تو بدعت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کر دی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا 12 تاریخ کو نکلنا ممکن نہیں ہوتا کسی وجہ سے، تو وہ اگر وہاں رکے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جن لوگوں کو بعض کا جلدی ہوتی ہے وہ 12 کے بعد نہیں رک سکتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے نکل سکتے ہیں، اس میں کوئی، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ بھی بعض اوقات
آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ 12 کو اگر وہاں سے منا سے نکلنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور 13 کو نکلنا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ یاد رکھو کہ تم سب نے خدا کے حضور اکٹھے ہونا ہے۔ یہ بہت دلچسپ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جملہ اضافہ کیا ہے کہ حج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سارے لوگ میدان حشر کی طرح اکٹھے ہوتے ہیں، عرفات میں بھی، منی میں بھی، خاص طور سے عرفات میں۔ تو اس نقشے سے ایک ذہن میدان حشر کی طرف جاتا ہے، دلچسپی اس میں یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تقوی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے کہ زندگی میں عبادت کرنی ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، لین دین کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، تو اس میں تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ کل خدا کے حضور اکٹھا ہونا ہے، تو پھر وہ حساب کتاب لے گا، پکڑ لے گا کہ تم نے فلاں جگہ پہ کیا کیا تھا، فلاں جگہ پہ کیا کیا تھا، تم تو حج کرنے گئے تھے اس لیے کہ دنیا کماؤ۔ تو ہر جگہ پہ تقوی جو ہے، خدا خوف، یعنی خدا کی خاطر، تقوی کا صحیح مفہوم ہے خدا کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا اور کچھ کو اپنا لینا، خدا کی خاطر، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ بھیج دے، اللہ تعالیٰ میرے پکڑ نہ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی نہ آ جائے، یہ تقوی ہے۔ تو جس چیز میں آپ، اسی طرح دین کے اندر کہیں میں ایسا کام نہ کر دوں جو اللہ کو پسند نہ ہو، کوئی چیز ایسی دین میں نہ ڈال دوں جو اللہ نے نہیں پسند کی کہ اس کو ڈال دیا جائے، تو یہ سارے تقوی کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بنیادی وصف ہے انسان کا۔ تو اب جن کے پاس تقوی نہیں ہے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ان آیات پہ بات کریں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔